تخت برطانیہ کے مسند نشین چارلس ان دنوں شہزادے تھے، پرنس چارلس کہلاتے تھے۔ اپنی نئی نویلی دوسری بیوی کمیلا پارکر کے ساتھ لاہور تشریف لائے تو بحیثیت ڈائریکٹر جنرل محکمہ آثار قدیمہ پنجاب ان دونوں کو بادشاہی مسجد اور شاہی قلعہ لاہور کی سیر کرانا اور انہیں تاریخ کے جھروکوں میں لے جانا میری ذمہ داری تھی۔ یہ 11 ستمبر کے بعد کی دنیا تھی جس میں مسلمان ہی شدت پسندی اور دہشت گردی کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ برصغیر کی تاریخ کا تذکرہ ہوا تو بات محمود غزنوی تک جا نکلی، اور ان دنوں پرنس چارلس نے حسن بن صباح کی مشہور تاریخ حسیسین کا تازہ مطالعہ کیا ہوا تھا۔ اس نے مجھ سے ایک عجیب سوال کیا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ دہشت گردی خصوصاً خودکش حملوں کا آغاز حسن بن صباح کے الموت قلعے کی تحریک سے ہوا تھا؟ اس سے پہلے کہ میں وہ جواب آپ کی نظر کروں، تھوڑا سا حسن بن صباح کا تعارف ضروری ہے کہ جس کے کھاتے میں پوری دنیا کی دہشت گردی ڈال دی گئی کہ وہی اس کا بانی تھا۔ حسن بن صباح اسماعیلی فرقے سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ یوں تو ایرانی تھا، لیکن اس نے زمانے کے رسم و رواج کے مطابق اپنے آپ کو ایک عرب الحمیری خاندان سے منسوب کر رکھا تھا۔ اس لیے اس کا باپ کوفہ سے قم آیا تھا، جہاں اس نے اس مشہور مذہبی مرکز میں صرف 18 سال کی عمر میں ہی ریاضی، نجوم، سحر اور فقہ کی تعلیم حاصل کر لی تھی۔ یہیں پر اس کی ملاقاتیں فاطمی مبلغین ناصر خسرو حجت خراسان اور امیر حجاب سے ہوئیں۔ ان سے طویل بحثوں کے بعد وہ اسماعیلی مذہب سے متاثر ہوا اور اتنا عشریہ شیعت چھوڑ کر اسماعیلی ہو گیا۔ یہ ایک افراتفری کا دور تھا۔ خلیفہ تو عباسی مقتدی باللہ تھا، لیکن اقتدار سلجوقیوں کے ہاتھ میں تھا۔ ایسے میں اسے تہران کے پہاڑوں کے پاس قزوین میں رہنے کی جگہ ملی۔ اس نے درویشی کا لبادہ اوڑھا اور سادہ زندگی گزارنے لگا۔ لوگ اس کے پاس آتے، اس سے فیضیاب ہوتے۔ اسے ان پہاڑوں میں ایک قلعہ بہت پسند آیا جسے الموت یعنی عقاب کا آشیانہ کہا جاتا تھا۔ جب اس کے ماننے والوں کی تعداد بڑھ گئی تو اس نے قلعہ کے مالک علوی کو کہا کہ وہ قلعہ سے نکل جائے، کیونکہ اس قلعے میں وہ خود رہنا چاہتا ہے۔ علوی نے انکار کیا تو اس نے اپنے مریدوں کو حکم دیا اور انہوں نے چشم زدن میں علوی کو قلعے سے نکال باہر کیا۔ جیسے ہی وہ وہاں پر قابض ہوا تو اس نے شیخ الجبل، پہاڑ کا شیخ کا لقب اختیار کر لیا۔ اس کے بارے میں بے شمار داستانیں مشہور ہیں کہ اس نے کئی بڑے بڑے حکماء اور امراء کو ان کی خوابگاہوں میں قتل کروایا۔ کہا جاتا کہ وہ اپنے مریدوں، جنہیں فدائین کہا جاتا تھا، انہیں حشیش یعنی بھنگ کا شربت یہ کہہ کر پلاتا کہ جنت کی شراب طہور ہے۔ پھر جب کوئی فدائی مکمل نشے کی حالت میں آ جاتا تو اس کو ایک ایسے مقام پر جا کر پھینک دیا جاتا جسے جنت کی طرح بنایا گیا تھا، ایک ایسی خوبصورت اور پرفضا وادی جس کے باغوں کی راہداریوں پر خوبصورت خواتین اسے اپنی آغوش میں لے لیتیں، اس سے دل بستگی کرتی اور کہتی کہ ہم جنت کی حوریں ہیں۔ نشہ اترنے سے پہلے اسے واپس حسن بن صباح کی مجلس میں لے جایا جاتا۔ ہوش آنے پر وہ واپس جانے کی طلب میں ہوتا تو اسے کہا جاتا کہ دیکھو تم نے اب جنت دیکھ لی ہے، اس لیے جان لو کہ یہ مرنے کے بعد تمہارا ہی مقدر ہوگی۔